بھی کوئی بے وفائی کرے، قدم قدم پہ آپ کو اس کے تجربے ہوں گے، تو ایک ہی جملہ بولا کریں، اللہ تو ہے نا، اور میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں. اللہ آپ کو اپنا آپ محسوس کرائے گا کہ اے بندے میں ہوں تیرے لیے، تو نے مجھے پکارا، میں ہوں. وہ ایسی شکل میں غیب سے مدد لائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن بندوں سے توقع کی کہ یہ کام میں ساتھ دیں گے وہ چلے گئے، اور اللہ اس سے بہتر لوگ لایا. کسی بھی ضرورت میں اس کو پکار کے تو دیکھیں. یہ جو ہے نا کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ زبان سے بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو حقیقی معنوں میں شعور کے ساتھ کہنا بہت مشکل ہے کہ صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں. لالچ لوگوں سے رکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور دل میں لوگ بسے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مدد کرے گا، وہ فلاں کے پاس یہ ہے. نہیں، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو اگر وہ راضی ہے تو سبھی کچھ ہمارا ہے. تو اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس فوری فوری کچھ چیزیں ہاتھ میں آ جائیں، کوئی ایسے ورد وظیفے ہوں کہ جنت کما لیں، اور کوئی شارٹ کٹس ہوں کہ جس سے. تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی جینا ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس کے لیے اللہ تیار کر رہا ہے، چھان پٹک کے ایسے ایسے مشکلوں میں ڈال کے خالص کر کے. اور اسی لیے مومن پر وہ جو موت کی تکلیف آتی ہے نا، وہ بھی ایک پہلے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے نیک نیک لوگ اور ان پہ کیوں تکلیف آتی ہے. دل ہول جاتا ہے بعض تکلیفیں دیکھ کر، حالانکہ وہ لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بڑی تکلیف پیش ہے، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے درجے کتنے بلند ہیں جس جگہ پہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ مالی معاملات میں بہت پریشان رہتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے تو اور بھی غمگین ہو جاتے ہیں، اور بھی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر وہ صرف ایک حدیث یاد رکھے نا، صرف ایک، کہ ایسے لوگ یعنی جو دنیا میں غریب ہیں اور پھر بھی دین پر ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ جنت میں نصف دن یعنی 500 سال پہلے چلے جائیں گے. دنیا میں قارون بھی کیا 100 سال جیا تھا؟ اگر کسی کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہے، اتنا مال ہے، تو بھی کوئی 100 سال انجوائے نہیں کر سکتا اس سے. اور آخرت کا ایک دن کتنا بھاری ہے. تو آج اگر ہم صبر کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کم ہے یا ریسورسز کم ہے یا تکلیف میں ہم کسی وجہ سے کہ نہیں ہے کھانے کو، نہیں ہے رہنے کو، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر صرف یہ یاد رہے نا کہ ان سب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی غم ہی نہ رہے. ایسے سارے غریب یہ سمجھیں کہ ہم زیادہ خوش قسمت ہیں، ہم پہلے وہاں چلے جائیں گے. لیکن یہ جب ہی آئے گا نا جب آخرت کا یقین ہو. ہم کہتے تو ہیں ہمارا آخرت وہ ایمان ہے، حقیقی معنوں میں کوئی ایمان نہیں ہے. اللہ کے وعدے سچے ہیں، زبان سے بولتے ہیں سچے ہیں، لیکن دل میں نہیں اترا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. کیونکہ ہمارا طرز زندگی نہیں بدلا، ہماری سوچ نہیں بدلی، ہمارے رویے نہیں بدلتے، کیونکہ ہمارا اندر نہیں بدلا ہوا. تو دنیا کا کوئی غم آخرت کے مقابلے میں کوئی غم نہیں، اور دنیا کی کوئی خوشی. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اصل چیز ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند درجے دینے ہوتے ہیں. اب ہم دن رات بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ فاصلہ طے کرنا ہے، کتاب سے ہی سمجھاتی، مثلاً یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہ جنت الفردوس ہے مثلاً. اب آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس سے آپ صرف اتنا تک پہنچ پائے، صرف اس حصے تک پہنچے ساری زندگی کی عبادت ملا کے. لیکن کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ چاہتا ہے آپ یہاں پہنچے، یا آپ چاہتے ہیں اس فاصلے تک پہنچے. اب آپ کی عبادتیں ہیں ہی کوئی نہیں کہ جو آپ کو یہاں پہنچا سکیں. اب کیا کیا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالتا ہے، کسی تکلیف میں ڈالتا ہے، کسی کو مال کی کمی دیتا ہے، کسی کو اولاد کی دیتا ہے، کسی کو کوئی اور چیز نہیں دیتا. اگر وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے تو یہ فاصلے تیزی سے یہ طے ہو کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے بندہ. یہ جو صبر ہے اور شکر ہے، یہ دو پر ہیں جس سے مومن اڑتا ہے، اور وہ تیزی سے فاصلے طے کر کے جنت الفردوس تک پہنچتا ہے. تو بعض اوقات ہماری عبادتیں، ذکر، صدقے، خیرات یہ کافی نہیں ہوتے.
کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے اتنی عبادت کر لی پھر کیوں مشکل آ گئی. یہ کہتے ہیں نا اکثر، یا اللہ میں نے تو بڑی نیکی کے کام کیے پھر کیوں مشکل آ گئی. کیونکہ جب ہم ٹوٹی پھوٹی 4 نیکیاں کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، اب اللہ کو بھی ہماری مرضی پہ چلنا چاہیے اور جیسے ہم کہیں ویسے اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے. نعوذ باللہ، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے. اور اگر ہماری عبادتوں کے باوجود کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیوں آ گئی. ہم تو نہیں ڈیزرو کرتے تھے یہ تکلیف، ہم تو بڑے نیک تھے. انتہائی نہ سمجھی. اللہ دراصل درجے بلند کرنا چاہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیکیاں کر لی تھی تو پھر کیوں ہو گیا یہ. یا دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے توبہ، کیا فائدہ نیکی کرنے، اتنا نیک تھا اور دیکھو کیا مشکل آ گئی اس پہ، ضرور کچھ اندر خانے برا کیا ہوگا. یہ سخت ناسمجھی کی باتیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کس حال میں کیوں ڈال رہا ہے، خواہ وہ کسی عورت کی تکلیف ہو یا کسی مرد پہ کوئی مشکل وقت ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی زندگی میں سٹریس ہو. بس ہر حال میں کہ یا اللہ تیرے فیصلے بڑے ہی اچھے ہیں اور سچے ہیں، بس تو مجھے عافیت میں رکھ، ایسے امتحان میں نہ ڈال کہ جس سے میرے منہ سے کوئی ناشکری کی بات نکلی. وہ وقت ہوتا ہے خود کو کنٹرول کرنے کا، کہ منہ سے ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے، ہمارے رویے میں اور دل میں ناشکری نہ آئے کہ جو خدا کو ناراض کرے. کیونکہ زندگی کا امتحان بڑا سخت ہے. کل میری ایک اپنی پرانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس کے شادی کو کافی عرصہ ہو گیا، بچے نہیں ہوئے. تو جب مجھے ملی تو میں نے دعا دی، میں نے کہا اللہ تمہیں صالح اولاد دے. تو پھر اس نے اپنا تھوڑا سا شیئر کیا، کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ میں کچھ مسئلہ ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ اچھا. کہتی کہ بات یہ ہے کہ اگر بچے نہیں تو ایک مسئلہ ہے نا، اور اگر بچے ہوں تو 1000 مسئلے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. ورنہ ایسی لڑکیاں سارا وقت فرسٹریشن کا شکار رہ سکی. میری شادی یہاں کیوں ہو گئی؟ اب آپ دیکھیے کہ رشتے ملنا ہی مشکل ہے والدین کے لیے. ایک مثال ہے، رشتے ملنا ہی مشکل ہے. اللہ نے اگر ایک ٹھکانہ دے دیا، شوہر دے دیا، قدر کرنے والا ہے، اب اس بیچارے کے بھی بس میں نہیں. اب وہ علاج بھی کرا رہا ہے، اچھا سلوک بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر یوں دیکھا جائے کہ عورت کو کیا حق ہے اور قانونی طور پر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، عورت یہاں خلا لے سکتی ہے، بڑی جینوئن ریزن ہے، الگ ہو سکتی ہے. لیکن کوئی گارنٹی ہے الگ ہو کے کہیں اور شادی کرے تو لازم بچے ہوں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی چوائس، وہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ. میں اس وقت قانونی بحثوں میں نہیں جا رہی، میں ایک پریکٹیکل سچویشن کو دیکھ رہی ہوں کہ ایک ماں باپ کے میں سے 5 بیٹیاں، ایک بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے. اب اگر وہ واپس آتی ہے تو پہلیوں کی بھی شادی نہیں، یہ کہاں جائے گی؟ کتنے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں. اب اگر یہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہے، اچھے انتظار میں دعا کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک پازیٹو سوچ کے ساتھ جی رہی ہے اور خوش ہے اور مطمئن، اتنا پرسکون چہرہ اس کا، میں حیران رہ گئی. اتنے مزے سے کہتی ہے کہ بچے نہیں تو ایک مسئلہ ہے نا، بچے ہوں گے تو 1000 مسئلے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں پازیٹو سوچ. اسی طرح اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی، بعض اوقات کوشش کے باوجود نہیں ہو پاتی. اب اس میں بھی کچھ لوگ بہت مزریبل ہو جاتے ہیں، دن رات یہی سوچے رہتے شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں، شادی. نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. کیا مریض بننے سے شادی ہو جائے گی؟ بد اخلاق بن جانے سے شادی ہو جائے گی؟ جو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی. کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایسی لڑکیوں کو کہ جو نفسیاتی مریض بن چکی ہیں تو ان سے اور دور بھاگتے ہیں. یہ بوجھ ہو جاتا ہے نا، یعنی بد اخلاقی ایسا بوجھ ہے کہ بے وجہ اس کا بوجھ آپ کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے نا دوسرے شخص کا. تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہم. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہ کر انسان بہتری کی کوشش کرتا رہے. میں یہاں یہ نہیں کہتی کہ انسان ہر وقت کہے یہ سر پہ آ گرا تو پڑا رہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. نہیں، اس کو ہٹانا تو ہے، لیکن اگر نہیں ہٹ پا رہا تو بھی اللہ تیرا فیصلہ ہے کہ میرے بازو نہیں ہٹا پا رہے ایک چیز کو، میں نہیں سچویشن چینج کر پا رہی، تو کوئی بات نہیں، مدد لیں آپ دوسروں کی. دوسرے مل کے بھی آپ کی حالت نہیں بدل پا رہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، رشتے دار، دوست سارے مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بیچارے کچھ نہیں کر پاتے. پھر کیا کیا جائے؟
اللہ کی رضا پہ راضی رہے نا انسان. کیونکہ ہم بندوں سے توقع رکھتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں, اور جب وہ بےچارے نہیں کر پاتے تو پھر ان سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تم ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے. بھی وہ خدا تھوڑی ہے کہ تو کر دیں گے کچھ, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی کمزور ہے. تو بگر پکچر میں دیکھا کریں اپنے مسئلے کو, صرف اپنی ذات پہ فوکس نہیں کیا کریں. کوئی بھی مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا, آخرت کو ساتھ رکھ کے نقشہ بنایا کریں کہ آخرت کے مسائل, دنیا کے مسائل, ان سب میں اس مسئلے کی کیا حیثیت ہے. کچھ بھی نہیں. ہم سے زیادہ تکلیف دہ حالات میں ہیں کچھ لوگ. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کتنی دفعہ ہم سب جانتے ہیں اور دوسروں کو جب پرابلمس میں دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے اندر بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس پرابلم میں نہ آ جائیں, جی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نہ مبتلا کر دے. بالکل. تو اس کے لیے ہمیشہ, کیونکہ مثلا مجھے بہت مسائل سننے پڑتے ہیں, یعنی مختلف لوگ مختلف طرح سے اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. تو the moment کوئی شخص سٹارٹ کرے مسئلہ بیان کرنا تو فوراً دعا پڑھنا شروع کر دیں, الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ. کثرت سے یہ پڑھا کریں. جب بھی آپ کسی کو مسئلے میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہیں یہ مجھ پہ نہ آ جائے, یہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ میں تو کوئی بہت اچھا نہیں کہ تو نے مجھے ابھی تک عافیت میں رکھا ہوا ہے. تو فوراً شکر گزار بن جائے, الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ, کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے. جی آپ فرمائیے. اس کے کمبائنڈ کویشچن اور مسکنسیپشن ہے, I'm sure یہاں بیٹھی بہت ساری عورتوں میں اور لڑکوں میں ہوگا. میں نے 2-3 درس میں آپ سے کافی سال پہلے سنا تھا کہ شوہر جو ہے بیوی کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. اور جب میں نے یہ بات سنی مجھے تو اتنا برا ریئیکشن یا ایک نیگیٹو تھنکنگ نہیں آئی, بٹ آئی ایم شیور جب لوگ سنتے ہیں تو اس کو بہت نیگیٹولی لیتے ہیں. تو میں چاہوں گی آپ اس کو تھوڑا سا پلیز اس کو بتائیں. دیکھیے قرآن پاک میں نسب اور سحر دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. نسب جو والدین ہیں, سحر جو سسرالی رشتہ دار ہیں, سسرالی والدین, ساس سسر. کچھ چیزیں ہیں کہ جو قانونی حیثیت رکھتی, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قانون سے آگے احسان کا درجہ رکھ. جیسے آتا ہے نا کہ ایمان, اسلام, احسان, ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان یقین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اس کا پارٹ ہے عمل میں. کچھ چیزیں اسلام کا ایک پورا جو سسٹم ہے اس کا پارٹ ہے, جس میں قانونی پہلو بھی آتے ہیں. ایک ہے جو احسان کا درجہ ہے. والدین کے ساتھ جہاں بھی معاملہ کرنے کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے, قانونی معاملہ یا احسان. احسان کا ہے نا, چاہے وہ اپنے والدین ہو چاہے وہ سسرالی. مثلاً یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو میں نے کہی ہے کہ شوہر مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو کہ وہ ضرور اس کے والدین کی خدمت کرے, مجبور نہیں کر سکتا. یہ ہے قانونی پہلو. مثلاً کوئی شوہر اس بنا پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا یا اسے نہیں دینی چاہیے, یا بیوی میرے والدین کا فلاں کام نہیں کرتی مثلاً, کیونکہ جب طلاق کے یا خلا کے مسئلے عدالت میں جاتے ہیں تو وجہ معلوم کی جاتی ہے کہ نہیں. ایک عورت جب کہتی ہے کہ میں نے خلا لینی ہے تو وہ ایسے تو نہیں جج اٹھا کے کہتا اچھا ہو گئی تمہاری بات, جو تم چاہتی وہ کر دیں گے. نہیں, وہ وجوہات معلوم کرتے ہیں. اب جب آپ قانونی بحثوں میں جاتے ہیں تو دونوں طرف سے پروف آتے ہیں اور ان کا سارا جائزہ لیا جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ یہ عورت اس بنا پر میں اس کو مثلا نان نفقہ نہیں دیتا کیونکہ یہ نہیں کرتی, تو یہ قانونی ویلڈ ریزن نہیں ہے, وہ مجبور نہیں کر سکتا. ہاں بیوی کو اپنے طور پر احسان کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اس کے اپنے والدین ہیں تو اسی طرح شوہر کے بھی والدین ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی اپنا گھر چھوڑ کے والدین کے گھر جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, کیونکہ اس پر صرف اپنے ماں باپ کی خدمت. شادی کے بعد عورت کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر وہ اپنے والدین کے پاس جا کر ان کے لیے کچھ کرے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے کئی پہلو ہوتے ہیں. وہ جو میں نے بات کہی ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی مثلاً بیوی کے اوپر کیا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے, شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے,
یا شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرے، یہ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے. اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے، اس کا کتنا گناہ ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے. لیکن اگر بیوی مثلاً خود بیمار ہے اور وہ خود مدد کی محتاج ہے اور شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کی خدمت کرے اور اس وقت وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی خادم رکھ دیا جائے جو میری بھی مدد کرے اور والدین کی بھی کرے، تو یہ کوئی نامعقول مطالبہ نہیں ہوگا، ایک معقول مطالبہ ہوگا. جو خاندانی زندگی ہوتی ہے اس کے کئی آسپیکٹس ہوتے ہیں. جی آپ کچھ بھی. میرا ایک کوشچن ہے، بعض اوقات سمجھ نہیں آتا چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جی تو میرے ہسبینڈ اتنے دین کی طرف نہیں ہے، تو ہوتا ہے کہ مطلب لوگوں کی ہیلپ کرنے کا، تو کسی نے پیسے مانگ لیے ان کو منع کرتے برا لگتا تو وہ ادھار ایک دے سکتے ہیں. تو اب میرا جیسے دین کا ہوا ہے تو مجھے خوف آتا ہے تھوڑا سا. یہ بتائیے کہ کیا وہ قرضہ ادا کر دیتے ہیں یا قرضہ نہیں پھر ادا کرتے؟ مطلب کہ وہ لون سود پر ہوتا ہے، انٹرسٹ پہ تو نہیں لیا جا سکتا وہ. نہیں، اس میں یہ ایک جنرل سچویشن ہے کہ بعض اوقات آپ خواتین قرآن پڑھ لیتی ہیں، دین پڑھ لیتی ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، آپ ایک طریقے پہ زندگی چاہتی ہیں، وہ ایک طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا کام صرف جو چیز آپ پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ وہ جو خاص خرابی کوئی کر رہے تو اسی کی حدیث جا کے سنائیں. یہ بھی ہم عام طور پہ کچھ نہیں بتاتے، لیکن جو ہمارے مطلب میں جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے وہ باتیں سناتے ہیں، اس سے پھر گڑبڑ ہو جاتی، پھر وہ کبھی بھی کچھ نہیں سننا چاہتے. تو یاد رکھیے کہ جب ہم ان کو بتانے لگے تو کامن گراؤنڈ سے پہلے چیزیں شیئر کریں، پھر کرتے 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 اگر اس میں وہ چیز بھی آ جائے جو ان کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو بھی وہ ڈائجسٹ کر جائیں گے، کیونکہ آپ ان کو پن پوائنٹ کر کے ان کے اوپر ڈائریکٹ تیر نہیں مار رہے، کیونکہ آپ ان کو ایک خیرخواہی اور ہمدردی سے بتا رہے. یہ جنرل بات ہمیں سب کے حوالے سے کرنی. جو کچھ بھی پڑھیں، جو سیکھیں، کچھ نہ کچھ آپس میں جا کے شیئر کریں. اور جب اچھا موڈ ہو، کھانے کی میز پہ ہوں، کہیں باہر ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہوں، جیسے اور باتیں آپ کس سے شیئر کرتے ہیں، دین کی باتیں بھی بس اسی طرح جنرل لائٹ موڈ میں شیئر کرتے رہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے اور سنجیدگی آ جائے اور سیکھنے کا شوق آ جائے، وہ پھر ایک لیٹر سٹیج پہ. اسی طرح بعض ایسے کام ہسبینڈز کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل دین کے خلاف جاتا ہے اور ہماری جان پہ بن جاتی ہے جس دن ہم مسئلہ پڑھ کے جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ اب چینج آ جائے ان میں بھی. اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں عجیب و غریب رویے اختیار کر لیتے جس سے وہ سمجھتے کہ سارا قصور دین کا، وہ اور دین سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اور ہم اور مصیبت میں دلدل میں جا پھنستے ہیں. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کورس کے شروع میں کہتی ہوں کہ اپنے پیاروں کو، گھر والوں کو ساتھ لے کے چلے. اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے آپ کر کیا رہے ہیں. یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں یہی کریں کہ جو آپ گھر سے باہر کر کے آئیں گھر آ کے شیئر کریں. اس سے بڑا اعتماد بحال ہوتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر کے آیا. جب انہیں پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور اچانک ایک دن کوئی اعلان کر دیتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ چیز ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی. تو روز کی شیئرنگ، میک شور کہ آپ تھوڑا تھوڑا شیئر کر رہے ہیں، اتنا جتنا وہ سننا چاہیے، بھی نہیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے اور کانوں میں ہاتھ رکھ لے اور آپ کی تقریر ختم نہ ہو. لوگ دین سے دور ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کے اوپر اوور ڈوزنگ کرتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ مثلاً کوئی ایسی چیز جب ہم ان کو بتاتے ہیں، وہ مطلب سود کا لین دین ہے یا کوئی ایسی نوکری ہے جو غلط قسم کے کاموں پر مبنی یا کوئی بھی چیز، تو آپ اس سے ہی نہیں شروع کریں گی، صرف اس ایک چیز کو نہیں دین بنائے گی. آپ اس سے پہلے جتنی چیزیں، آپ دیکھیے کہ دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، آخرت ہے. کتنی چیزیں، وہ یقین پختہ ہوگا تو باقی چیزیں لی جائیں گی. اب پہلے آپ کامن گراؤنڈ سے بات کریں، اللہ کی محبت کی، آخرت کی، ادھر کی ادھر کی ساری کر چکے، پھر آپ عبادات کے اوپر آ جائیں، زکوٰۃ دینے کی بات کر لیں، پھر اور اس طرح کی، کیونکہ یہ جو عبادات ہیں یہ دراصل انسان کو تیار کرتی ہیں اور بہت سی اچھے اخلاق کے لیے. مثلا نماز، قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی. اس چیز کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں. اگر وہ نہیں پڑھ پا رہے تو ان کی مدد کریں کہ وہ کسی طرح اس کے لیے تیار ہو جائیں. زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ انسان کے اندر سے بخل اور تنگ دلی نکالتی ہے.
پھر روزے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کہ روزہ رکھ کر انسان جھوٹ بولنے سے اور نشہ آور چیزوں سے اور بہت سی اور بری چیزوں سے بچتا ہے. فرض روزوں کے علاوہ نفل خود بھی رکھے تو ان کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں. پھر اس طرح اگر ابھی تک حج پہ نہیں گئے تو حج پہ جانے کی تیاری کریں آہستہ آہستہ. اس کے لیے ذہن تیار کریں, کیونکہ وہاں جا کر بھی انسان کے اندر بہت سا چینج آتا ہے اور انسان سوچتا ہے اچھا میں حج سے آ کے یہ برا کام چھوڑ دوں گا. یعنی کئی ایک طریقے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سارے طریقے آزما چکے لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا. اب آپ کا فرض کیا ہے؟ وہی کریں جو حضرت آسیہ نے کیا تھا. حضرت آسیہ نے فرعون کے مقابلے میں کیا کیا تھا؟ صبر کے ساتھ وقت گزارا تھا, گھر چھوڑ کے نہیں چلی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی عورتوں کے سردار بنایا ان کے صبر کی وجہ سے, کیونکہ جہاں امتحان بڑا ہوتا ہے وہاں اجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ جن عورتوں کو جنت کا سردار کہا گیا ہے ان کے کردار کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی. سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر وہ غلط کام چھوڑ رہے تو یو آر ناٹ ریسپانسبل. وہ ریسپانسبل ہیں, آپ نہیں ہیں. آپ نے اپنا فرض پورا کر دی. ہوپلیس کیس کبھی بھی نہیں بنائے. یو نیور نو کہ کون کس وقت توبہ کر لے. ٹھیک ہے نا. اس پر خوش نہ ہو, راضی نہ ہو, تعاون نہ کرے برائی پر. اپنا ڈس لائکنگ جو ہے ان کو پتا ہو کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے, پتا ہو کہ کیوں نہیں کرتے, اور اس کے بعد آپ صبر کریں. جی آپ کی کوئی بات رہے گی تو آپ کر لیجیے. جیسے ہاں اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ ہمارے اوپر بھی مطلب اچھائی وہ کرتے ہیں, مطلب اگر کبھی اس سے کر لیں تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ میں آرام سے تو کہہ دیتی ہوں کہ مجھے اس چیز سے یہ نہیں چاہیے, فار ایگزامپل بات یہ ہے مجھے اس سے نہیں چاہیے, لیکن ہاں ایک اور چیز ہے کہ بس کوئی چیز ایسی لائے ہیں تو اس وقت جب لا رہے ہیں اس وقت کچھ نہیں کہیے. جب بعد میں آرام سے بات ہو سننے کے, پھر آپ سمجھتے کہ آپ پینیٹریٹ کر رہے ہیں, بات جا رہی ہے, اس وقت بولیے تاکہ وہ اس کو سمجھ جائے کہ آپ کیوں اس چیز کو چاہ رہی ہیں یا نہیں چاہ رہی. ایک چیز ہے کہ ہم سب کو حکمت مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں طریقہ سکھا دے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جی سر میں پرسنل ایک ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ ہم لوگ نا رینٹ والے گھر میں رہتے تھے, تو اس کا $1,000 کرایہ تھا. تو میرے ہسبینڈ کے دوست نے ہم کو کہا کہ تم گھر کیوں نہیں لے لیتے, اس نے گھر لیا تو $650 پیمنٹ ہے مورگیج. میرے ہسبینڈ گھر آئے تو مجھے کہتے کہ مورگیج حلال ہے کہ حرام ہے. میں نے کہا سود کی قسم ہے اور اس طرح سے. پھر اس کے بعد خیر انہوں نے کہا نہیں میں سوچوں ہم گھر لے لیں گے. اچھا میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کو صحیح لگتا ہے. اچھا پھر مجھے کہتے ہیں ہم گھر دیکھنے جائیں گے. میں نے استخارہ کیا, پھر ہم گئے استاد گھر میں کچھ سال کی پسند آیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کو بحث سیکھنے سے اللہ سے دعا کرتی ہوں, اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اتنے گھر ہم نے دیکھے, اور میں ہر جگہ ان کے ساتھ چلی جب اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے اور ہم حلال طریقے سے گھر لیں. اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ نہیں ہوا کچھ. تو میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو ڈیفینسو ہونے کے بجائے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ مجھے تو سازا اپنی زندگی میں یہ لگتا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں اور حالات بھی اللہ بدلتے ہیں. بالکل. اگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر صورت نکالتے جو ہم نہیں نکالتے. بالکل. اور پھر میں کہتی ہوں نا ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, وہ بھی تو ایک بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن ان کے بھلائی چاہنے کا طریقہ درست نہیں بھی ہو سکتا یا درست ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ جو ہے کہ انسان استخارہ کر کے دعا کر کے اور پھر فیصلہ کرے. اب ایسا کل میرے بیٹے نے کہا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں, آپ کیا کہتی ہیں, جاؤں کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ استخارہ کریں اور پھر مجھے بتائیں. اب میں اندر سے چاہ رہی تھی کہ میں اسے کہوں کہ نہیں, اور میں ماں ہوں, میں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں, لیکن کیا میری وہ نہیں اس کو فیصلہ کرنے میں مددگار ہوگی؟ اس کو تو ہو سکتا سمجھ ہی نہ آئے میں کیوں نہیں کہہ رہی ہوں, اور اس میں بحث ہو جائے. اور پھر بعض اوقات اوورسیز کالز کتنی لمبی ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑوں میں. میں لمبی کال بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, میں نے بس مختصراً کا استخارہ کرو اور فیصلہ کرو. حالانکہ ہی از اونلی 17 بٹ لیٹ ہم میک ڈیسیژن. اس کو ڈیسیژن لینا چاہیے, کیونکہ بہت سے ڈیسیژن ہم لینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. تو اللہ سے بڑھ کے کون ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟
جی بات سب سے خوبصورت تھی کیونکہ وہ مرحلے جو ہے وہ معاشرہ بنا رہے ہیں. پہلا مرحلہ تھا کہ جس میں بیٹی کی تربیت ہے, دوسرا مرحلہ ہے جس میں وہ اپنی بیوی کا کردار ادا کرتی ہے, اور تیسرا ماں کا. تو جو بیٹی والا مرحلہ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہی سب کو آگے لے کے جا رہا ہے. تو ہم لوگ تو اس حصے سے جو شادی شدہ کے گزر چکے ہیں, لیکن اب ہمارے آگے بچے ہیں, بیٹے اور بیٹیاں دونوں, تو اتنا زیادہ اس پوائنٹ کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہماری مسلم امہ بن رہی ہے یہاں سے, اور یہ بالکل پوائنٹ بہت اہم ہے. بالکل. تو میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ پلیز اس بات کی توجہ دیں کہ ہم ماؤں کو بہت ضرورت ہے اب کہ ہم ان کی تربیت پہ دھیان دیں. بالکل, یہ بہت ہی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اچھا پوائنٹ آپ نے یاد دلا دیا. بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف نہیں ہوتے تو ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں, اس وجہ سے بچوں کو اگنور کرتے ہیں. جب ہم دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو دین میں آنے کی وجہ سے بچوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ مظلوم بیچارے ہر حال میں سفر کرتے ہیں. ہم سب جو خود دین پڑھ رہے ہیں اس میں فیملیز کو ساتھ لے کے چلیں. یہ نہ ہو کہ ہم تو تقویٰ کے اس اونچے پہاڑ پہ پہنچے اور بچے ہمارے نیچے ہی کھڑے ہوں بھی. کوئی بات نہیں, اگر آپ تھوڑی سی اپنی رفتار کم بھی کر دیں لیکن ان کو ساتھ لے کے چلیں تو اس سے کہیں زیادہ بھلائی ہوگی. کیونکہ اس روز میں نے کہا تھا نا کہ بعض اوقات ہمارے بچے اور ہم میں اتنا ذہنی بودھ ہو گیا ہے کہ بچے ہمارے بالکل کولڈ رویہ ہوتا ہے ان کا نا, اندر سے وہ ماں باپ کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دن ایک بچی آئی, ینگ بچی, اسلام آباد میں قرآن پاک کا کورس شروع ہوا تھا ابھی, تو کچھ اس نے بیچ میں چھٹیاں کر لی ہیں. تو میں اکثر دھیان رکھتی ہوں کہ جو اسٹوڈینٹس آئیں وہ چھٹی نہ کریں, اور اگر چھٹی کریں تو ضرور ان کی انچارجز ان کے گھر فون کریں, پتہ کریں, خبر لیں کہ کیوں نہیں آئے بچے نا. کہ بعض کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. خیر میں نے پتہ کرایا, میں نے کہا کہ اٹینڈنس کا کیا حال ہے, کون نہیں آ رہا. تو اتفاق سے اس بچی سے میری بات ہوئی. میں نے کہا تم کیوں نہیں آئی؟ کہتے اپنی ماں کی وجہ سے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پہلے ہی پارے میں آتا ہے وہ بالوالدین احسانا. اگر اس بچی نے وہ لیکچر سنا ہوتا تو یہ لفظ نہیں بول سکتی تھی, کیونکہ وہ ایک دن آ رہی ایک دن نہیں آ رہی, چھٹی کر رہے. تو اب وہ جو لیکچر گیا وہ تو گیا, وہ سنا ہی نہیں, تو وہ تو کردار آپ کے اندر آ ہی نہیں سکتا. خیر میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, میں نے تھوڑا اعتماد میں لیا. میں نے کہا اور بتاؤ تمہیں اپنی امی کے خلاف کیا کیا شکایت ہے. اس بچی نے وہ کچھ بولا, اتنا زہر اگلا, تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ہمارے بچے ہمارے بارے میں, ہمارے سے مراد, میں سب کے بچوں کو اپنا ہی سمجھتی ہوں, اور میں آپ کو بھی بار بار بچوں کے سیشن میں کہتی رہی ہوں کہ سب کے بچے ہمارے بچے, جتنے بھی مسلمان بچے ہیں وہ سب ہمارے ہی بچے. تو میں نے کہا ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں بڑوں کے بارے میں یا ہمارے بارے میں, تو ضرور پوچھئے, جاننے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے جھوٹ بول دیں آپ کے سامنے, نہ بھی بولیں کہ وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں, لیکن اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ ہمارے بچے لہٰذا ہم سے ضرور محبت کریں گے یا محبت کرتے ہیں یا ہم کو چاہتے ہیں. ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے اس رویے کو کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. کیا وہ اس پہ پراؤڈ ہیں کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں, یا وہ اس پہ نالاں ہیں اور خفا ہیں کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی وہ شکل پیش کریں کہ ہمارے بچے دین سے بھاگ جائیں. اس چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. اور بعض اوقات ہم اپنی دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا, ہم نے دنیا بھر کے کھلونے لا دیے ان کو, تو اس لیے وہ ہم سے بہت خوش ہیں. انہوں نے جو مطالبہ کیا ہم نے پورا کر دیا, لہٰذا وہ ہم سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں. اب یقین کریں کہ جتنی بھی پیمپرنگ ان کی کرتے جائیں وہ اتنے ہی اور زیادہ بگڑتے جائیں گے اور ہمارے بارے میں نالاں ہوتے جائیں گے. تو خصوصاً ینگ بچیوں کی تربیت کس ڈھنگ پہ ہو رہی ہے؟ کیا وہ اس رول کے لیے تیار ہو رہی ہیں جو بیوی اور ماں کا ہے, جو الٹیمیٹ رول ہے اس دنیا میں ان کا؟ اگر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو یہ فیلئر ہے. تو ان کی تربیت میں خاص طور پر اس عنصر کو ڈالیے کہ وہ ایک اطاعت گزار وفا شار بیوی بھی ہو اور ایک مشفق اور مربی ماں بھی تیار ہو رہی ہو. تو شادی سے پہلے کا وقت تیاری کا وقت ہے. ہم پڑھیں دین, لیکن ان کے صرف جہیز کی تیاری نہ کریں, ان کے اخلاقی رویوں کی بھی تیاری کریں کہ وہ اس رول کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. دس از دا کوسچن.
اس رول کے لیے. پھر کہوں گی اس رول, کس رول کے لیے؟ اچھی بیوی اور اچھی ماں کے رول کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ چاہیں تو ایسٹروناٹس بن جائیں, لیکن اگر وہ آسمان پہ بھی پہنچ کر اچھی بیوی اور ماں نہیں تو کامیابی نہیں. ہم نے صرف ایک چیز پہ فوکس کر لیا, اور وہ کیا ہے؟ بچی کی اچھی ڈگری ہوگی نا, اچھا رشتہ آ جائے گا. اچھا ڈگری بھی مل گئی, رشتہ بھی آ گیا, سب ہو گیا. اب نہ اس کو بیوی بننا آتا ہے نہ ماں بننا آتا ہے. کیا اس کا مستقبل ہے؟ کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ؟ لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے, سب کو سوچنا چاہیے اس میں. صرف ڈگری کامیابی کی علامت نہیں ہوتی, صرف اچھی جاب سے عزت نہیں ملتی, صرف بہت ڈیزائنرز کا جہیز دے کر آپ اس کو اچھی زندگی نہیں دے سکتے, صرف قیمتی بھاری لباس سے اس کی عزت نہیں ہوگی. یہ وقتی چیزیں ہیں, یہ صرف ظاہری چیزیں ہیں. تو تیاری کے اس مرحلے پر جو ایک بیٹی کی زندگی کی تیاری ہے اگلے رول کو نبھانے کے لیے, کیونکہ عورت کی تکمیل نہیں ہوتی نا اس کے بغیر, جاب اس کی سیٹسفیکشن نہیں کروا سکتی. جی ہاں, اسی طرح بیٹا اگر اچھا خامن نہیں بن سکتا باقی قابلیتیں کیا کریں گی؟ تو کچھ ان کو غلطیاں کرنے دیجئے, رسپانسبلٹی بھی ڈالیے ان پر. ہم کہتے نہیں بیچاریاں بہت پڑھتی ہیں ان کو نہیں کام کرنا آتا, چھوڑو میں خود ہی پرفیکشن سے کروں گی, وہ تو اور عیش کرے گی. تو غلطی کرنے دیں, کوئی حرج نہیں. اگر کچن میں سارا کباڑ مچا دیا کوئی بات نہیں. بالکل یہ محبت ہے اصل میں. یہ بہت ہی کام کی بات انہوں نے کہی کہ عام طور پر جب بچیوں کو تمیز تہذیب نہیں سکھائی جاتی تو وہ ماں کے سامنے بول رہی ہوتی ہیں, شادی سے پہلے ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں, ماں کے ساتھ بگڑ رہی ہوتی ہیں, اور ماں ان کو صرف ماں ہوتی ہے نا تو برداشت کر رہی ہوتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ اسی کردار اور اسی اخلاق کو لے کے اگلے گھر چلی جاتی ہیں. وہ جھگڑے جو ماں باپ کے گھر وہ کر رہی تھی بہن بھائیوں سے اور ماں باپ سے, وہ سسرال میں ساس سسر سے اور نند بھابھی سے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہی ماں جو کل تک اپنی بیٹی سے لڑ رہی تھی آج اس کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی لڑکی جو ہے وہ شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی, یا پھر الگ ہو کے آ جاتی ہے, یا پھر خامند کو الگ لے کے اس کے ماں باپ سے کاٹ کے رکھ دیتی. تو یہ ایک ایسا وشس سرکل چل پڑا ہے کہ ماں باپ کے گھر میں ہی اس اخلاق کو توڑنے کی ضرورت ہے, اس کو شے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس بد اخلاقی کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, ورنہ وہ ساتھ چل پڑتی. اور اگر وہ ساتھ چلتی ہے تو پھر جب وہ ماں بنتی ہے, مثلا اس نے سسرال سے لڑ کے میاں کو الگ کر لیا, سارے الزام سسرال کو دے کے, اب کیا ہے کہ وہ ماں بن گئی ہے. اب ماں بن گئی ہے, اب وہی بدتمیزی بد اخلاقی اپنے بچوں سے کرنا شروع کر دی اس نے. اب اگلی نسل پھر بگڑ رہی ہے. یہ کہاں تک چلے گا سلسلہ؟ تو کم از کم جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, دین پڑھ رہے ہیں, وہ تو اپنے رویے بدلیں, وہ تو اپنے گھروں میں قوا انفسکم واہلیکم نارا کریں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ایٹیٹیوڈ ایک جنرلی یہ بھی دیکھا جائے فارم لڑکوں میں ہو یا لڑکیوں میں, جیسے لڑکا ہو تو ہر قسم کی چیزیں از آل رائٹ, شادی ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, اور لڑکیاں اور لڑکی ٹھیک کرے اس کو آ کے, جی وہ لڑکی ٹھیک کرے. اب وہ رکتا کوئی ہے, اور پھر وہ اگر لڑکی ہو تو وہ جو چاہے کرے, وہ شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد وہ کنٹینیو رہتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں وہ بچہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا انلیس اینڈ انٹل وہ فکس ہو, بھلے وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو, بھلے وہ زبان کی بے اخلاقی ہو یا تو بالکل ایٹیٹیوڈ میں کوئی یا عمل میں ہو, صحیح نہیں ہوتی وہ. وی کانٹ جسٹ لیٹ گو آف اٹ کہ وہ بالکل. صحیح ہو جائے. جی ایک بات یہ تھی کہ شروع سے ہم جب اپنے بچوں کو, خاص طور پر بچیوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو شروع سے ذہن میں ایک بات بتا دیتے ہیں کہ آپ زیادہ پڑھو لکھو تاکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. تو ایک برین واشنگ ایسی بچیوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ گھر میں جب جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہسبینڈ پال رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ ہی ایجوکیٹڈ ہیں یا ہم بھی اتنے قابل ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو جب ایجوکیٹ کریں تو یہ مت کہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے, اس لیے ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں تاکہ آپ دوسرے گھر پہ جا کے ایک اچھا رول ماڈل. بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں, لیکن کیا وہ خوش ہیں؟ خالی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سے تو خوشیاں نہیں ملتی. انسان کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے, اور انسان انسان سے ہی انس پاتا ہے, اور انسان انسان کے لیے فتنہ بھی ہے, انسان ہی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے.
پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے. تو اگر انسان یہ کہے کہ چونکہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے اس لیے پھول کو ہی چھوڑ دو، تو یہ تو فلسفہ درست نہ ہوگا. بس آپ کو سلیقہ آنا چاہیے کہ آپ اس کو ایسی جگہ سے پکڑیں کہ پھول کی خوشبو سونگھ سکیں، کانٹے کو اوائڈ کریں، اور اس کے ساتھ ہوگا لیکن اس سے بچنے کا طریقہ آپ کو اللہ نے عقل کی شکل میں دیا ہے. اس کو ایسا پکڑیں کہ وہ کانٹا آپ کو چبھے نہیں، آپ کو بچنا ہوگا اس سے. کانٹا تو اپنی جگہ کانٹا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کانٹے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ہے، کسی کے ساتھ چھوٹا، کسی کے ساتھ بڑا ہے، لیکن کوئی بھی اس سے پاک نہیں. اور جانے انجانے ہم دوسروں کو دکھ دے جاتے ہیں، بعض اوقات ناسمجھی کی بنا پہ، بعض اوقات اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے. ہمارا نیت کچھ اور ہوتی ہے، دوسرا کچھ اور سمجھ کے دکھی ہو جاتا ہے. اب کس کا قصور ہے؟ نہ آپ کا نہ اس کا، لیکن وہ کانٹا تھا جو چپ گیا. اچھا جب کانٹا چپ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ کیا کانٹا چبھا تو پھول پھینک دیا اٹھا کے؟ کیا کرتے ہیں؟ فوراً دیکھتے کہ کہاں کٹ لگا ہے، اور یہ دیکھتے کہ کانٹا ہے کس جگہ اور کون سی جگہ سیف ہے، وہاں سے پکڑو. تو اللہ نے عقل دی ہے نا، سوچ سمجھ کے کانٹے والی چیز کو پکڑے. تو وہ انسان جو لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر کے ان کے ساتھ رہے وہ زیادہ اچھا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بنسبت اس کے کہ جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، کہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں گا، کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا. تو انڈیپینڈنٹ رہنے میں ٹھیک ہے کچھ فائدے ہوں گے، لیکن ساتھ رہنے میں تکلیفیں ہیں مگر فائدے زیادہ ہیں، یہ بھی یاد رکھیے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی کیونکہ وقت اوپر جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی بیویاں، اچھی مائیں اور اچھی بیٹیاں بنائے، اور ہمیں اپنے فرائض کو آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.